تو ان کا بھی جو ہے وہ ہم جواب مختصراً اگرچہ دے چکے ہیں۔ اگلا سوال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ سے متعلق ہے، آپ کی ایک شادی سے متعلق ہے۔ نصیر انجم صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک بہت کامن اعتراض کیا جاتا ہے اور جو بہت کثرت سے پبلسائز اور سرکولیٹ کیا جاتا ہے جہاں جہاں پہ جس طرح سے مخالفین اسلام کی طرف سے ہو سکتا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اس میں جو اعتراض ہے، خاص طور پہ اپنے نوجوان ویورز کے لیے میں اسے بتا دیتا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگرچہ دل آزاری کا موجب ہوتا ہے لیکن کیا کریں کہ اعتراضات پر بات کرنے کا طریق یہی ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اعتراض کیا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے متعلق جو بنیادی اعتراض مخالفین کرتے ہیں ہمارے، وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر میں ایک ایسی بچی سے شادی کی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق بالغ بھی نہیں تھی، شادی کے قابل بھی نہیں تھی۔ نصیر انجم صاحب، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اس پہ بنیاد الزام کی حقیقت بتائیے۔ جی عاطف صاحب، اس سوال کے جواب سے پہلے اگر اجازت دیں تو وہ جو پچھلا سوال تھا جو پوچھا ایک دوست نے کہ وہ جانوروں کو داغنے سے منع کیا گیا ہے تو ادھر چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، تو میں عرض کروں اس میں کہ دونوں بالکل جدا جدا باتیں ہیں۔ یہاں تو سزا دی جا رہی ہے ایک ایسے مجرم کو جس نے جرم کیا ہوا ہے، اور اس سارے تناظر میں کہ سمجھنے سوچتے ہوئے سارا کچھ جاننے کے بعد، لیکن وہ تو جانور بے قصور ہے، اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا، اس کو سزا تو نہیں دی جا رہی۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونے کا ایک شاندار ثبوت ہے کہ ان جانوروں کو یہ داغا نہ کرو، ان کو تکلیف میں نہ ڈالا کرو، کوئی اور صورت ہو سکتی ہے لیکن یہ کر کے ان کو اذیت میں مبتلا نہ کرو۔ تو وہ تو بے قصور ہوتے ہیں، وہ مجرم تو نہیں ہوتے، چور تو نہیں ہوتے۔ اس لیے دو بالکل ڈیفرنٹ باتیں ہیں، ان کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں ایک سزا دی جا رہی ہے ایک مجرم کو، اور یہاں وہ جانور جو بغیر قصور کے ہیں ان کے متعلق یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ جی بالکل نصیر احمد صاحب، جزاک اللہ۔ جی یہ جو سوال آپ نے کیا ہے حضرت عائشہ کی شادی کے حوالے سے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ نعوذ باللہ آپ کی شادی اس وقت ہوئی جب حضرت عائشہ نابالغ تھیں۔ وہ بالغ تھیں اور شادی کے قابل تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض بچیوں کی گروتھ وہ دوسری بچیوں کی نسبت تیزی سے ہو جاتی ہے اور وہ جلد بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، اور عام معاشرے میں جو ہندوستان کا بھی ایون معاشرہ ہے، 10-12 سال کی بعض بچیاں بھی بالغ ہو جاتی ہیں، اور عرب جیسے گرم موسم والے ملک میں یہ اور بھی قرین قیاس ہے کہ اس عمر کو پہنچنے والی بعض بچیاں وہ بالغ ہو جائیں۔ اچھا، ایک بات جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لازماً آپ بالغ ہو چکی تھیں، روایات میں یہ ذکر ملتا ہے، اور یہ المعجم الکبیر للطبرانی جو ایک پرانی سیرت کی کتاب ہے، روایات کی کتاب ہے، اس میں یہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے آپ کو رخصتانے کی تحریک کی تھی کہ اب نکاح ہوا تھا، میں تفصیل بتاتا ہوں، تو اب شادی آپ فرما لیں، رخصتانہ لے لیں۔ تو جب باپ خود جا کے یہ تحریک کر رہا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ بالغ ہو چکی تھی۔ اب جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر کا مسئلہ ہے کہ کس عمر میں آپ کی شادی ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں جی 9 سال کی عمر تھی، اور اس سلسلے میں بنیاد ایک بنایا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہی روایت ہے، اور یہ روایت بخاری میں بھی آئی ہوئی ہے، حدیثوں کی کتاب میں اور کتابوں میں بھی ہے۔ اس میں حضرت عائشہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ لیکن ہماری جماعت میں جو ایک زبردست عالم گزرے ہیں، محقق گزرے ہیں، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ، ان کی ایک زبردست تحقیقی کتاب ہے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں آپ نے ان ساری روایات پہ نظر ڈال کے جو بات پیش کی ہے، میں اسی کا خلاصہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ تحریک بھی کرتا ہوں کہ اگر زیادہ تفصیل چاہیے تو اس کتاب کا مطالعہ اس میں بہت مفید ہو سکتا ہے۔ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے یہ آپ کا ایک اندازہ ہے،
उस ज़माने में कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो होते नहीं थे, मुअय्यन उम्रों का और तारीख पैदाइश का इंदराज तो होता नहीं था। तो अपने एक अंदाजे के लिहाज से आपने ये बात कही है, लेकिन हमारे पास काफ़ी ठोस कराइन मौजूद हैं इस बात के कि इस अंदाजे में आपको कुछ सालों की गलतफहमी हुई है। वो इस तरह कि हमें इसमें देखना यह है कि अगर हज़रत आयशा की पैदाइश का साल हमें पता लग जाए और फिर रुखसाने का वक्त पता लग जाए तो आपकी उम्र का अंदाजा करना कोई मुश्किल नहीं रहता। आपकी पैदाइश के मुतालिक सिर्फ एक रवायत है जो तबकात इब्न साद में आई है, उसके मुताबिक आप 4 नबवी के आगाज में पैदा हुई हैं। अब इसको कोई इसके मुखालिफ रवायत मौजूद नहीं है, इसलिए इसको ही काबिल कबूल समझा जाएगा। 4 नबवी में आप पैदा हुई हैं और आपका निकाह शवाल 10 नबवी में हुआ है। जब अभी आप मक्के में थे उस वक्त आपका निकाह हो गया हजरत आयशा से, और गोया 6 साल की थी जब आपका निकाह हुआ, और ये नाबालिग उम्र में निकाह जायज़ है इस्लाम में, लेकिन जो शादी है वो बलूगत के बाद होती है। उसके बाद हिजरत होती है रबीउल अव्वल 14 हिजरी में, 14 नबवी में। तो हिजरत के बाद 2 साल जब 2 हिजरी में आपका रुखसाना हुआ है, तो इस लिहाज से आपकी उम्र उस वक्त 12 साल बनती है। और ये एक ऐसी उम्र है जिसमें, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हमारे मुल्कों में भी बाज़ बच्चियां बालिग हो जाती हैं, और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के मुतालिक भी जिस तरह ये बात पता चलती है कि आप इस लिहाज से कि अरब के माहौल में रहते हुए उस उम्र में बालिग हो चुकी थी। बाज़ लोगों ने ये कहा है कि आपका रुखसाना 1 हिजरी में हुआ है। तो हजरत मियाँ साहब ने इस रवायत को भी लिया है और इस पर जिरा की है कि इसके रावियों में एक रावी वाक़ती है जो उलमा के नज़दीक झूठा शुमार होता है, उसकी बहुत सी रवायतें गलत हैं, और जो सिका किताबें हैं उन्होंने 2 हिजरी पर इत्तफाक किया है कि 2 हिजरी में आपका रुखसाना हुआ है। बहरहाल अगर फर्ज करें 1 हिजरी में भी हुआ है फिर भी आपकी उम्र 11 साल बनती है, और अगर 2 हिजरी में हुआ है जो ज्यादा सिका रवायत हैं तो आपकी उम्र 12 साल बनती है जब आपका रुखसाना हुआ। इसको एक दूसरे एंगल से भी हम देखते हैं तो बात यहीं पर पहुंचती है जी। वो रवायत जिसमें हजरत आयशा का ये बयान हुआ है कि मैं 9 साल की थी जब मेरा रुखसाना हुआ, उसमें जो मैंने कहा था ना कराइन मौजूद है गलत फहमी का, उसमें इससे भी पता लगता है कि वहीं आप ये फरमा रही हैं कि जब मेरा निकाह हुआ तो मेरी उम्र 6 या 7 साल थी। अब 6 या 7 साल आप निकाह की आपकी उम्र, और ये हुआ है 10 नबवी में, तो 10 नबवी में आपकी उम्र 6 साल या 7 साल थी, और 14 नबवी में हिजरत होती है, तो वहाँ आपकी उम्र 10 और 11 के दरमियान थी हिजरत के वक्त, और 2 साल मजीद इसमें डाले जाएं तो 12 बनते हैं। तो 2 हिजरी में आपका रुखसाना हुआ है। तो इससे भी पता चलता है कि खुद आपकी रवायत जो आपने बयान फरमाई है उसमें चूंकि आपने निकाह की उम्र बता दी है, तो उससे हम अंदाजा करें तो बात वहीं आती है कि आपकी उम्र 12 साल के करीब थी जब आपका रुखसाना हुआ है, और ये जैसा कि मैंने अर्ज किया कि बलूगत की उम्र थी। एक बात मैं आखिरी अर्ज करना चाहूंगा कि ये एतराज करने वाले जो इसको रंग देते हैं नहायत गलत रंग, और दिल दुखते हैं हमारे उसका तज़किरा करते हुए कि गोया आप को इस तरह ये नाउज़ बिल्ला नाबालिग और छोटी उम्र की बच्चियों में दिलचस्पी थी, कोई इससे ज्यादा अल्फाज कहे भी नहीं जा सकते। उनकी तरदीद के लिए मैं यह करना चाहता हूँ कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आइमतुल मुताहिरीन बनकर आए थे, आपने 9 शादियां की हैं, उनके मुख्तलिफ मसाले हैं, हिकमतें हैं, ये अलग मजमून है जैसा कि आपने कहा, पहले बात भी हो चुकी है। लेकिन ये भी उन मोतरजीन को बात सामने रखनी चाहिए कि सिर्फ हजरत आयशा थी जो बाकिरा थी, जो कंवारी थी जी। बाकी जितनी शादियां आपने की हैं उनमें से बेवा औरतें थीं, उसमें मुतल्लका औरतें थीं, उनके साथ आपने शादियां की, तो उनका एतराज यहीं पे दफन हो जाता है। लेकिन इसके आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो हमारे सामने खुला बाब, और जब आपकी सीरत के हम वाकयात देखते हैं तो इस एतराज की कोई हकीकत सामने नहीं रहती
یہی ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں کہ بسا اوقات ساری ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور جب میں یہ کہتی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہ معاف کر چکا ہے، قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خدا نے جو مجھ پر احسان کیا ہے تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو وہ جو عبد شکور تھا وہ خدا تعالیٰ کے شکرانے میں ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتا تھا۔ اس کے متعلق یہ اعتراض کرنا تف ہے اور افسوس ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ایک اور واقعہ کہ ایک دن میرے ہاں باری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں تشریف لائے، گرم ہوا بستر، سردیوں کے دن تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں آج رات خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بخوشی اجازت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے الگ ہو گئے اور آپ ساری رات خدا تعالیٰ کے حضور گریہ ازاری کرتے رہے۔ ایک اور واقعہ ہے جو اس واقعے سے الگ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک میری طرف باری تھی، رات گئے میری آنکھ کھلی تو میں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا۔ میں اٹھی، ادھر ادھر دیکھا، اور وہ جو عورتوں کا ایک خاص تھا کہ کسی اور بیوی کی طرف نہ چلے گئے ہوں، تو کہتی میں ساری بیویوں کے حجروں کو باری باری دیکھتی رہی لیکن کہیں بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے، تو آگے بڑی کیا دیکھتی ہوں، قبرستان کے سناٹے میں ایک گٹھڑی سی پڑی ہوئی ہے، اور جا کے دیکھا قریب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز تھے، اور آپ کے سینے سے ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے ہنڈیاں چولہے پر اگل رہی، اس طرح کی گریہ ازاری آپ کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ رسول تھا جس کی راتیں اس طرح گزرتی تھی۔ اس کے متعلق یہ گندا ذہنی سے کوئی الزام لگائے تو لگا سکتا ہے، اس کی زبان کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کو رد کرنے کے وہ قابل ہے۔ اور حضور کا جو وہ شادی والا مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی اور آپ بالغ تھے۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ نصیر انجم صاحب۔